کرپشن پہ کون سی جماعت سب سے پہلے یاد آتی ہے آپ کو؟ تو سب کا یک زبان ہو کے یکسوئی کے ساتھ ایک ہی بات بولیں گے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے شفاف احتساب بڑا ضروری ہے۔ یہ والے اسٹیٹمنٹس پڑھیں آپ، اور لا محالہ آپ کے چہرے پر ہنسی آ جائے گی۔ یہاں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے۔ صوبہ سندھ میں کرپشن کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ پورے پاکستان میں اگر یہ اینٹی کرپشن کا لفظ سامنے آئے اور ایک عام آدمی سے اپنا مائک اٹھائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کرپشن پہ کون سی جماعت سب سے پہلے یاد آتی ہے آپ کو، تو سب کا یک زبان ہو کے یکسوئی کے ساتھ ایک ہی بات بولیں گے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اچھا، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں یقیناً آگے جا کے آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ کل صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا اس عالمی اینٹی کرپشن کے دن پر بیان جاری کیا، اور وہ بیان یہ تھا کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے۔ یقینی طور پہ بالکل بجا طور پہ ٹھیک فرمایا صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہ کرپشن کا جو ناصور ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا ہی تباہ کن ہے۔ اور اس کے آگے انہوں نے ایک اور بات بولی کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے شفاف احتساب بڑا ضروری ہے۔ اب یقین جانیے یہ والے اسٹیٹمنٹس پڑھیں آپ، اور لا محالہ آپ کے چہرے پر ہنسی آ جائے گی، کیونکہ صوبہ سندھ کا جب حال دیکھتے ہیں تو صوبہ سندھ کا حال بالکل یہ دونوں اسٹیٹمنٹ جو ہمارے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے دیے اس سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ صوبہ سندھ میں نا احتساب ہے، یہاں کرپشن کا بول بالا ہے، اور یہاں کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ 16 سالوں سے انٹرپٹڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت یہاں پر حکمرانی کر رہی ہے، تو یہاں پر ہر محکمے میں کرپشن اور بدعنوانی جو ہے وہ اس کی بڑی کلیدی حیثیت ہے۔ کوئی سا محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں پر صوبہ سندھ میں کرپشن کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور میں تو کہتا ہوں اس کو آفیشلی نوٹیفائی بھی کر دینا چاہیے کہ بھائی یہاں پر ہم کرپشن کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے آفیشلی ہم نوٹیفائی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ نوٹیفائی کیے بغیر بھی الحمدللہ یہ والا جو کام ہے وہ تواتر کے ساتھ 16 سال سے انٹرپٹڈ جاری و ساری ہے۔ اور یہ پیسہ کسی کے گھر سے تو آیا ہوا نہیں ہوتا ہے، یہ پیسہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے، اور اس عوام کے ٹیکسوں کا بے دریغ استعمال اگر دیکھنا ہو، اس کی اعلیٰ ترین مثال دیکھنی ہو، تو وہ اس صوبے کے کسی بھی محکمے کو اٹھا کے سامنے رکھ لیا جائے تو اس کی ایکسپلینیشن سامنے آ جائے گی کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس صوبے میں کرپشن جو ہے وہ صنعت کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میرے پاس پڑی ہیں مختلف محکموں کی، یہ یقینی طور پہ پی ایس سی میں گئی ہے۔ اچھا، پی ایس سی میں میں ابھی بات کروں گا جو فرینڈلی میچ چل رہا ہے اسمبلی میں، آپ صحافی حضرات ماشاءاللہ آن ڈیلی بیسس اس کو کور بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف محکموں کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹس ہیں، اس میں جو بنیادی باتیں ہر محکمے میں جو 7-8 بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جی اسکیم ڈیو ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کی، اگر کہیں کسی ریونیو کا معاملہ ہے، ایم ڈی اے کا معاملہ ہے، ایل ڈی اے کا معاملہ ہے، کے ڈی اے کا معاملہ ہے، تو یہاں الاٹمنٹ جو ہے وہ پراپر نہیں دی گئی ہے، یہاں پر بھرتیاں کی گئی ہیں اس میں ریگولیرٹیز ہے، پروونشل اے ڈی پی کی لگ بھگ تمام ہی اسکیموں میں جو ہے وہ کرپشن کا عنصر سامنے ہے۔ یہاں پہ ایسے غربت مکاؤ پروگرام کچھ اس ٹائپ کا کر کے سندھ حکومت نے جاری کیا تھا، مٹاؤ یا مکاؤ، تو اس میں کس انداز سے پیمنٹ کی گئی ہے یہ ساری رپورٹس میں موجود ہے۔ اچھا، اگر یہ رپورٹس دیکھیں، یہ ایم کیو ایم کی بنائی ہوئی رپورٹس نہیں ہیں، اور مجھے یاد ہے جب بھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی بات ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی 1960 اور 1970 کے بھی جو ہے وہ آڈٹ پہ یہاں پہ جو یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ سب اٹھا کے ملا دیا جاتا ہے اور ہم پہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ نہیں جناب، یہ 20 اور 21 کی آپ کی ریگولیرٹیز ہیں جو اس میں آیا کی گئی ہیں۔